آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تم ہی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان نبی کون و مقام رسول انس و جاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت کل عالم وجہ تخلیق حضرت آدم و اولاد آدم سید سروران حامی بے کساں نبی آخر الزمان رحمت کون و مکان راحت انس و جان شفیع المذنبان حضور خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار مقدسہ معطرہ منورہ مطہرہ میں گلدستہ درود و سلام عرض کرنے کا شرف پانے کے بعد نہایت ہی قابل صد عزت و تکریم محترم و مکرم سامعین و حاضرین اسلام کے جنگی معرکے کے عنوان کے تحت آپ سے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی شجاعت کا اسلام کی وفا کا اسلام کے ادب کا فیضان نصیب فرمائے
اور حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات خلفائے راشدین، حضرات انبیاء کرام اور جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دیگر پاکیزہ ہستیوں نے، اعلیٰ نفوس قدسیات نے اسلام کے دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی اور جتنے معرکہ حق کے اندر شرکت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سب کی عظمت و شجاعت کا صدقہ اسلام کو دن دگنی رات چگنی برکت ترقی استحکام نصیب فرمائے۔ جیسے نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ جہاد اسلام کے دفاعی نظام کو برقرار رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ جس قوم کے اندر جہاد کے جذبوں میں کمی آ جاتی ہے، وہ قوم دیگر شعبہ جات کے اندر لاکھ بھی ترقی کر لے، وہ اسلام کے اصلی نظریہ کو، اصلی مقصد کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسلام پر مر مٹنا ایک ایسا جذبہ ہے جو الحمدللہ ہر کلمہ گو کے سینے میں موجود ہے۔ اسلام کے غازی ہوں، اسلام کے شہداء ہوں، معرکہ حق و باطل کے اندر حق جماعت کی طرف سے شرکت کرنے والے افراد ہوں، ان سب کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کو ہم اپنے لیے باعث فخر اور قابل اعزاز بات سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا جب اختتامی وقت آئے تو اسلام کے نام پر ہمارا تن من دھن قربان ہو جائے۔ اسلام مذہب کے تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے متوالے، اس کے ماننے والے، اس اسلام دین برحق کا کلمہ پڑھنے والے اس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ اگر اس جہاد کے فریضے کی بھی پاسداری کی جائے اور اسلام کے اس حوالہ سے بالخصوص قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان شرعی حدود و قیود کی روشنی میں اسلام کا دفاع اگر یقینی بنایا جائے تو انشاءاللہ العزیز تا صبح قیامت تک اسلام کے ما سوا، اسلام کے مد مقابل کوئی دوسرا مذہب اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے مکہ شریف کی فتح اور عظیم فتح کی شکل میں، فتح مبین کی شکل میں اسلام کو وہ اعلیٰ کامیابی عطا فرمائی کہ جس کامیابی کی رہتی دنیا تک کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی۔ غزوات میں وہ جنگیں شامل ہوتی ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود قیادت فرمائی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں بعض غزوات کے دوران جھنڈا تھا اسلام کا، آپ کی ذات ببرکت خود ہی اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں، قیادت میں اسلامی جنگوں کے اندر حصہ لیا۔ تو جن جنگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور آپ نے حق قیادت عطا فرمایا، ان جنگوں کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ اسلام اور باطل کے مابین لڑے جانے والے یا وقوع پذیر ہونے والے مارکے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود تو شرکت نہ فرمائی ہو، لیکن آگے حکماً اپنے کسی غلام کو اسلام کا علم تھما دیا ہو اور قیادت کا فریضہ سونپ دیا ہو، ان جنگوں کو، ان مارکوں کو اسلام کی بولی میں، شریعت کی نظر میں سرایا کہتے ہیں۔ سرایا بھی اسلام کے دفاع کے لیے تھے اور غزوات بھی اسلام کے دفاع کے لیے تھے۔ مورخین کا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسلامک ہسٹری بیان کرتے ہوئے، کہ وہ غزوات کے جن میں ہمارے پیارے نبی مکرم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہے، اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھاما ہے اور قیادت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ بعض مورخین نے اس کی تعداد 27 بیان کی ہے اور بعض نے اس کی جو تعداد ہے وہ 25 بیان کی ہے۔
اور بعض ان غزوات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، ان میں غزوہ تبوک کی جنگ کو بھی غزوے کو بھی شامل کرتے ہوئے ٹوٹل غزوات کی تعداد 28 بتاتے ہیں۔ اور سرایا جو اسلام کے دفاع کے لیے لڑے گئے میدان عمل میں، جن کے دوران صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، عظیم المرتبہ ہستیاں میدان عمل میں اتری، میدان جہاد میں اتری، ان کی تعداد 47 ہے۔ بعض نے ان کی تعداد 45 بیان کی ہے اور بعض نے 47 اور 45 سے بھی زیادہ ان کی تعداد بیان کی ہے۔ تو ہم حضرات مورخین اسلام کی ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ بات بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غزوات کے لیے بھی 2 سے 3 قول ہیں، اور سرایا ان کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے بھی 2 سے 3 قول ہیں۔ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے، سب سے معتبر قول احادیث کی روشنی میں وہ 27 کا ہے کہ 27 غزوات ہیں، اور سرایا کی تعداد جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہیں فرمائی، آگے کسی کو حکماً اپنے غلام کو اسلام کا جھنڈا تھمایا ہے اور ان کو حق قیادت کا فریضہ سونپ دیا ہو، ان کی تعداد 47 بنتی ہے۔ بہرحال یہ لگ بھگ 84 کے قریب جو جنگیں بنتی ہیں، یہ اللہ پاک کے ان مجاہدین نے، غازیوں نے، دین اسلام کے متوالوں نے اسلام کی راکھی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام پر استقامت کا پہرے دار بنتے ہوئے استحکام اسلام کے لیے یہ جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جنگیں قرآن مجید کے حکم کے عین مطابق تھیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو شدت کے ساتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام کے متوالوں نے 84 کے قریب جنگیں لڑی ہیں، تو اتنی جنگیں تیر اور تلوار، نیزوں کے زور پر، زور آوری کے زور پر، زور بازو کی قوت کی وجہ سے لڑی گئی، تو اسلام لگتا ہے اس طرح پھلتا پھولتا ہوا دین پایا گیا۔ حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ آپ یہ جانیں، پہلے نقطہ سمجھیں اسلامی حوالے سے کہ یہ جتنے غزوات ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، ان میں ضروری نہیں کہ قتال بھی کیا گیا ہو، یعنی لڑائی بھی لڑی گئی ہو، زخم بھی لگے ہوں، اور اس میں کٹ بھی لگے ہوں، اس میں مجاہدین کی طرف سے بھی لوگ شہید ہوئے ہوں اور کفار کی طرف سے بھی لوگ مارے گئے ہوں۔ تمام ان غزوات کو غزووں کی جنگوں میں شامل کیا گیا کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود شریف سے باہر نکلے۔ آپ نے تھوڑا سا سفر کیا، یا آپ نے نگہبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یا آپ نے کسی کافر کی نقل و حرکت کی خبرگیری کے لیے آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے رات کی سکونت اختیار فرمائی، آپ نے کسی کی آگے سے ڈیوٹی لگائی، خود اسلام کا جھنڈا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست طیبہ میں تھامے رکھا، اور 1-2 راتوں کے بعد یا 2 دنوں کے بعد یا کچھ اوقات کے لیے توقف اور ٹھہراؤ فرمانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہوں، ان کو بھی غزوات کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ ساری جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر لڑی، اور زور بازو اسلام پھیلا۔ اسلام اخلاق سے ہی پھیلا ہے، اسلام محبت کے درس سے ہی پھیلا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے بلند و بالا اخلاق کس کا تھا، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ نون میں 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بولے سبحان اللہ۔ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن ہے، یہ تو ویسے ہی شک و شبہ سے بالا کر رہے ہیں، اس کی تو ابتدا میں ہی اللہ نے، آغاز میں ہی میرے مالک نے فرمایا، ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کلام عظیمہ کے اندر رب پھر فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، جیسے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ویسے ہی وہ ان والا لفظ شک و شبہ سے بالا تر بات فرمانے کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات طیبہ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اخلاق والی بھی تھوڑا معنی بنتا ہے، اخلاق کے بھی کئی درجے ہوں، اور سب سے اعلیٰ درجہ رتبہ جو سمجھا جائے، جو محسوس کیا جائے، جس کو لوگ پہنچ سکیں، اس سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے والی میرے اور آپ کی محمد الرسول اللہ رسول عربی کی ذات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ ذات طیبہ ان کے بارے میں کہا جائے تو گویا کہ یہ کہنا قرآن کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے، قرآن کی تعلیمات سے سراسر کھلم کھلا بغاوت کے مترادف ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہی نہیں سمجھا، وہ جو اپنے دشمنوں کے بول و براز سے بھرے ہوئے مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف کے صحن کو بھی اپنے دستے طیبہ سے دھو ڈالیں، صاف کرتے ہوئے نظر آئیں، ان سے بڑا عالی کردار، اعلیٰ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ جن کے ہاں یہودی آئے، رات کو قیام کرے اور پھر اس نیت کے ساتھ یہاں سے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور معدہ اور پیٹ اس کھانے کو برداشت نہ کر سکیں اور بستر میں ہی جانے سے پہلے وہ اپنا بول و براز کر جائے، گندگی کر جائے اور صبح سے وہ اپنی تلوار چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارکہ آپ کے دولت قدے سے راہ فرار اختیار کر لیں اور پیچھے سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، اندھیرے وقت کے اندر اٹھیں اور اپنے مہمان کو غیر مسلم یہودی ہونے کے باوجود بھی شرمندگی سے بچائیں۔ آپ اس کی تلوار کو بھی بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، اس کے گندگی سے بول و براز سے لتھڑے ہوئے بستر مبارکہ کو بھی خود دھو ڈالیں اور پھر اس کو بلاوا دیں اور بلاوا دے کر جب وہ آئے تو اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ بھی نہ ارشاد فرمائیں تو نے یہ کیا معاملہ کیا تھا، گندگی کرتی تھی، میرا عطا کرتا بستر مبارکہ تھا، میرا عطیہ کیا گیا گھر مبارکہ تھا اور جاتے ہوئے تو نے اجازت بھی طلب نہیں کی اور بنا بتائے تو میرے گھر سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرمائیں میں نے تجھے دوبارہ اس لیے یاد کیا تھا کہ تمہاری یہاں پر چھوڑی گئی ایک تلوار میرے پاس امانت ہے، میں یہ چاہتا ہوں وہ امانت تجھے ہدیہ کر دوں۔ وہ اتنا شرمندہ ہو، اتنا دل کے اندر پسیج ہو کہ میں نے کیا حرکت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو اس بابت میرے سے بات تک کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و مقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور عرض و جہاں ہے شاہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور کا مثل کہاں ہو سکتا ہے؟ حضور کا مثل کہاں ہو سکتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگانے والے لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ حضور خود فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہارے مثل انسان ہوں، ارے پگلو تم نے اس معنی کو اور اس جملے کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند خدا کہہ رہے تھے اور آپ کی والدہ کو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی بنسبت دے کے خدا کی والدہ قرار دے رہے تھے، اس عقیدہ تثلیث سے بچانے کے لیے اور عقیدہ توحید کو مستحکم کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے خود محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے کہلوائے۔ حضور آپ فرما دیں، ان کو کہہ دیں نہ میں خدا ہوں، نہ میری والدہ خدا ہیں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا بیٹوں سے بھی پاک ہے، خدا ولدیت سے بھی پاک ہے، خدا پیدائش سے بھی پاک ہے، خدا ایک جگہ وجود رکھنے سے بھی پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر جگہ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، وہ ہر جگہ ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ مجھے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح ماننا شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے نبی ہیں، کوئی دوسرا اٹھ کے کہتا ہے نہیں یہ ان سے بھی عظیم تر ہستی ہیں، یہ تو خدا کا ہونے کا ایک درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کی والدہ نہیں ہے، وہ خدا ہے اس لیے ظاہری دنیا میں وجود نہیں پا سکی۔ مجھے خدا بھی نہ کہو، مجھے باپ بھی نہ کہو، مجھے خدا کا بیٹا بھی نہ کہو، میری ماں کو بھی خدائی دعوے پر فائز نہ کرو، بلکہ قل انما انا بشر مثلکم، انہیں کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا کھاتا پیتا عام سا عاجز سا انسان۔ اس سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بات مخلوق نے کہلوائی ہو تو فرق آئے نا، یہ بات تو جو مخلوق کا خالق ہے، خالق ذات قل هو اللہ احد کہلوانے سے توحید میں فرق نہیں آتا، توحید پر مہر ثبت ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم میں نبوت میں فرق نہیں آتا، نبوت پر مہر ثبت ہوتی ہے، رسالت پر مہریں جمتی ہیں، مہریں لگتی ہیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق ذات کی ترجمانی ادا کرتے ہوئے، دین پر پہرا دیتے ہوئے جنگیں لڑی ہیں،
تو یہ جنگوں کا لڑنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لڑائی والے تھے، جھگڑالو طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلا معرکہ جس کو ہم غزوہ کہہ سکتے ہیں وہ تاریخ اسلامی کے اندر غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کی طرف سے 1000 سے زائد جنگجو لوگ، طاقتور لوگ وہ اسلام کے مد مقابل آئے، لیکن جو اسلام کے دفاع کے لیے دھرتی کے اندر مکہ پاک، مدینہ پاک کی سرزمین کے اندر لوگ اتارے گئے، ان کی تعداد 313 یا 317 تھی۔ اب ہمارے ہاں یہ کلچر اگر ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں زیادہ تعداد ہوتی ہے، جمہوریت کو ماننے والے لوگ یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں تعداد زیادہ ہے لہٰذا حق ادھر ہے، لیکن اللہ پاک کا قرآن مجید کیا جواب دیتا ہے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعداد کو زیادہ نہ دیکھا کرو، حق کو دیکھا کرو، حق والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ بارہا ایسے ہوا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ، بارہا ایسے ہوا ہے بہت تھوڑی تعداد رکھنے والے، کثیرتم غلبت فیاتن کثیرتم باذن اللہ، بہت زیادہ تعداد رکھنے والے جنگجوؤں پر، لوگوں پر مقابلے میں غلبہ پا گئے ہیں، کامیابی سے بیٹھ گئے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ادھر جنگ کی بات ہو رہی ہے، ادھر صبر کا معنی کیا بنتا ہے؟ پیچھے تو جنگ کی بات ہے، جنگ کے اندر تو کوئی صبر نہیں ہو سکتا، تو پھر واللہ مع الصابرین کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ صبر کا معنی یہ ہے کہ جنگ میں اسلامی جنگجو اگرچہ دفاع اسلام میں، میدان عمل میں، میدان کارزار میں اترتے ہیں، لیکن پہل پھر بھی نہیں کرتے، پہل پھر بھی نہیں کرتے۔ اسلام کا ذرعی جنگی اصول، جنگی قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے، پہل نہیں کرنی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام والوں نے رسول عربی، نبی آخر الزمان، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کتنی کامیاب حکمت عملی ترتیب دی ہے، اور اس کتنی کامیاب حکمت عملی کے تحت جنگیں لڑی ہیں اور ان میں فتح سمیٹی ہے۔ وہ یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات یہ واضح ہو گئی کہ اب یہ لوگ اسلام کی جاسوسی کر کے، مجاہدین کی جاسوسی کر کے، میرے پاک صحابہ جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کی جاسوسی کر کے اسلام پر، مدینہ پاک پر، مکہ پاک پر، ہماری حدود پر، ہمارے مال و جان پر، ہماری عزت و آبرو پر خود بخود حملہ آور ہونے لگے ہیں، یہ یقین کامل ہو گیا۔ باوصول ذرائع سے رپورٹیں مل گئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انٹیلیجنس بھی تھی۔ بولے نا سبحان اللہ۔ میں ثابت کرتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار ہستی صرف تلوار اٹھا کے جنگیں لڑا نہیں کرتے تھے۔ سی آئی ڈی تو اب کی ہے نا، جو انٹیلیجنس اصل سے شروع ہوئی ہے، جو اسلام نے کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سیرت اور تاریخ اسلامی کو پڑھیں نا، ہسٹری آف اسلام کو، کتنی کتنی پاکیزہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی پر، کسی کے صحن میں جا کر جنگ مسلط نہیں فرمائی۔ اسلام کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اسلام تو ایسی حکمت عملی کو رد کرتا ہے، اس کا توڑ پیش کرتا ہے کہ اگرچہ اسلام کے دفاع کے لیے ہو، پراپر حکمت عملی کے بغیر اور واضح انٹیلیجنس رپورٹ کے بغیر، اگرچہ آپ کو میں اسلام کا دفاع کر رہا تھا، کسی پر حملہ آور ہونا، اسلام نے کہا یہ جہاد نہیں، یہ ظلم عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں سے ہم نے 28 مئی 1998 سے ہم نے پاکستان کا ایٹم بم سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ انڈیا پر کیوں نہیں پھینکتے؟ مودی حکومت کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہندوستان پر حملہ آور کیوں نہیں ہوتے؟ جلغار کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسلام کے افواج پاکستان بھی اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ جو ہمیں کامیاب حکمت عملی دی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، اسلام کا جنگی نظام پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر دفاع ہوتا ہے، اس کے اندر پہل نہیں ہوتی، پہل نہیں ہوتی۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ یہ مصمم رپورٹیں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک پہرے کے لیے اپنی حدود سے باہر، اپنے پہاڑوں سے باہر، مدینہ شریف کی سرزمین کی باؤنڈری سے باہر لوگوں کو یہ ٹاسک دیا کرتے تھے، جاؤ جا کے خبر لے کر آؤ کہ وہ دشمن جن کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے وہ ہم پر جلد سے جلد حملہ آور ہونے والے ہیں۔ کیا اس بات کے اندر کوئی وزن ہے؟ کیا اس بات کے اندر کوئی سچائی ہے؟ وہ جاتے، خیمے لگتے
اور باقاعدہ جال بچھایا جاتا، یہ سرنگیں بھی یہ جو بچھائی جاتی ہیں یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے، لیکن اسلام والوں نے کبھی بھی سرنگ کی زد میں لا کر ایک کافر کو بھی واصل جہنم نہیں کیا۔ اسلام پھر بھی اتنی کامیاب حکمت عملی بیان کرتا ہے، اور جب میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ رپورٹیں اور موثوق ذرائع سے یہ بات مل جاتی کہ وہ لوگ عنقریب آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ جنگ یہ ہمارے صحن میں ہماری حدود میں مسلط کر کے یہاں جنگی ایک زون، ایک جنگی منظرنامہ، ایک جنگی نقشہ قائم کر دیا جائے گا، تو ہمارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستوں کو مدینہ شریف کی حدود سے ہی باہر لے جاتے ہیں۔ فرماتے کہ پاک شہر ہے، مکہ مکرمہ حرم ہے، حرم ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ حرم والی جگہ ہے، اور اس حرم والی حدود کے اندر جنگوں جدال کے لیے یہ جگہ نہیں بنائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ لات و عزا کی نفی کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ منات کی نفی کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ وحدہ لا شریک خدائے بزرگ و برتر ہستی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کو کامیاب حکمت عملی ترتیب دے کر باہر لے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لوگ یہ سمجھنے سے بات قاصر ہے، لوگ جنگی نقشہ دیکھتے ہیں۔ آج کل گوگل کا ماحول ہے اور سوشل میڈیا نے ترقی کی ہوئی ہے، میپس پر جاتے ہیں، دیگر سوشل میڈیا ایپس کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کتنی مدینہ کی حدود سے دور لڑی گئی، پھر لوگ ان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ مدینہ شریف میں لڑی گئی ہوتی پھر تو دفاع کے لیے تھا، اگر مکہ کی حدود میں لڑی گئی ہوتی پھر تو دفاع کے لیے تھا، یہ تو جا کے دوسروں کے گھروں میں جا کے لڑی گئی۔ تو اس لیے یہ عام ہمارے نوجوان کلچر کو، نوجوان ذہن کے لوگوں کو یہ غلط رنگ دیا جاتا ہے، یہ غلط پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہ غلط سبق یاد کروایا جاتا ہے کہ اسلام صرف دفاع کا نام نہیں ہے، اسلام میں پہل بھی کی گئی ہے، اسلام میں ہرگز پہل نہیں کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کو اپنے حدود سے ہٹا کر دوسروں کے صحن میں وہ جنگیں لڑ کر کامیاب حکمت عملی سے، آپ کو بتاؤں کہ ان ٹوٹل غزوات کے اندر جن کی تعداد میں نے بیان کی کہ مورخین کہتے ہیں 27 ہے، اور غزوہ تبوک کو ڈالیں تو 28 ہے، اور کم سے کم مورخین کی تعداد بیان کی جائے تو 25 ہے، ان میں ٹوٹل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 148۔ کتنے؟ وہ بھی شہید ہیں، بولے سبحان اللہ، اللہ کے نام پر گئے ہیں دنیا سے، وہ غازی بنے، وہ شہادت کا جام نوش کر کے گئے، وہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے، وہ ہمارے لیے فخری علامات ہیں۔ دنیا سے جانا تو ہر انسان ہے، لیکن وہ کتنے بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے نام پر وارا ہے، نچھاور کیا ہے۔ 148۔ اور اس کے مد مقابل یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ ہم اکثر تقریروں میں نہیں کرتے، ہم جو شیلی تقریریں کرتے ہیں، تاریخی باتیں نہیں جن میں نعرے زیادہ لگے، وہ تقریریں آج کل لوگ زیادہ کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے موضوع سخن، موضوع گفتگو، اس موضوع کو، اس عنوان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ جن بچوں کا ذہن، نوجوان نسل نو کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، ان کے خراب ذہن کو بھی اصلاح کے اندر بدلا جائے۔ آج کل تو ہوتا تو اگر لڑائی لڑنے والے ہوتے اور تلواروں کے زور پر اسلام کی جلغار کو، اسلام کی دعوت کو پھیلانے والے ہوتے تو کئی ہزار کیا کئی لاکھ لوگوں کو واصل جہنم ہی کرنا تھا نا، وہ تو ہیں پکے جہنمی، بدبخت ہے۔ تو جتنے زیادہ کیے جائیں اتنی زیادہ فخریہ بات ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے مجاہدین 148 صرف شہید کروائے، وہاں پہ 300 سے بھی کم، 100 کی بات میں کر رہا ہوں، میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، تاریخ اسلامی آپ پڑھیں، 293 ٹوٹل کافر واصل جہنم کیے گئے، ان کو بھی بچایا گیا، ان کو بھی سیونگ زون میں لایا گیا۔ وہ بچے تھے، وہ بوڑھی عورتیں تھیں، وہ ضعیف العمر بزرگ لوگ تھے، وہ خیمہ میں کمزور لوگ تھے، وہ بے روزگار لوگ تھے، وہ بھوک سے نڈال لوگ تھے، اسلام نے ان کی جانوں کو بھی تحفظ دیا۔ ومن احیاها آپ دیکھیں کہ 293 صرف لوگ، اب اگر اس طرح کی جنگیں لڑی جائیں، اب تو صرف جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں، جنگی خدشات لاحق ہو جائیں، 500 600 ایک بم دھماکے کی نظر لوگ کر دیے جاتے ہیں۔
میرے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر بھی شرکت فرمائی، اور جن کے اندر سرایا، جن کی تعداد 47 کم و بیش بنتی ہے، ان میں بھی آپ نے جن کے حق میں، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھمایا، ان کو بھی حکم دیا، ان کو بھی حکم دیا۔ معاذ بن جبل یمن کے گورنر بنائے گئے، ان کو حکم دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حکم دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حکم دیا گیا۔ حضرت طلحہ بن زبیر کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حکم دیا گیا۔ خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حکم دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حکم دیا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سونپی گئی، خود ہجرت فرما رہے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کسی پر اٹیک نہیں کرنا ہے، جانوں کا دفاع کرنا ہے، جانوں کو محفوظ کرنا ہے، لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دلائل سے آشنا کرنا ہے، معرفت دینی ہے، اسلام کا پیغام پر حق پہنچانا ہے۔ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر ہے، اور اسی غزوہ بدر کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ تم صرف اترے ہو، تم صرف مجاہدین بن کے نہیں اترے، اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتارے۔ وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ 3000 لڑتے رہے تو کافر بعد میں جنگ لڑنے کے بعد جن کے مر گئے تو وہ تو مر گئے، جو باقی بچ گئے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ جنگ تنہ تنہا ابو بکر نے لڑی ہے، ہم نہیں مانتے فاروق اعظم تلوار چلا رہے تھے، ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں، عثمان غنی لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جہاد میں اترنا دیکھ تو سکتے ہیں، لڑنا قبول نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اکیلے تلوار چلا رہے ہوتے، جزاک اللہ، اکیلے تلوار چلا رہے ہوتے تو وہ ایک بندہ مرتا، تلوار علی، فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر، یہ ہستیاں اکیلی تنہ تنہا ایک بار تلوار چلاتے ہیں، بندے 9 کے 9 گر جاتے ہیں، 11 کے 11 بندوں کو زخم لگ جاتے ہیں، کٹ لگ جاتے ہیں، یہ کیسے تھا؟ اللہ پاک نے اس راز سے قرآن مجید میں پردہ اٹھایا، وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم، ہاں تم اگر صبر کرو نا اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، آئے گی اللہ تعالیٰ کی فوراً سے مدد، اس کو کہتے ہیں نصر من اللہ وفتح قریب۔ بولے یہ اسلام والوں کا نعرہ ہے، یہ کیوں کمزور پڑ گیا؟ ہم انڈیا پر یلغار نہیں کرنے جا رہے، ہم غوری نہیں پھینکنے جا رہے، ہم غوری نہیں پھینکنے جا رہے، ہم شہید نہیں پھینکنے جا رہے، ہم ثاقب 2 نہیں پھینکنے جا رہے، ہم اس دفاع میں ہیں، لیکن جب ضرورت آ جائے تو پھر مجاہدین اسلام کا، اسلام کے متوالوں کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، پڑھیں نصر من اللہ، نصر من اللہ، یہ جیسے نماز صدیق اکبر نے پڑھی، جہاد بھی صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے جیسے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ کروایا، امام بنے، اس بارے میں بھی انہوں نے حق قیادت ادا کیا، ساری ڈیوٹیاں انہوں نے پوری کی ہیں۔ جب وہ پہرے دار بنے ہیں تو پھر کہا اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ جب مسلح پہ آئے تو پھر مسلمانوں کے امیر بنے، مومنین کے امیر بنے، اور جب میدان کارزار میں اترے تو پھر صرف فاروق اعظم خطاب کے بیٹے نہیں بنے، بلکہ پھر عہد فاروقی کا سارا کام تمام کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ ابن کذاب کے مقابلے میں نکلتے ہیں، وہ کہتا ہے زکوٰۃ نہیں دوں گا، باقی سارے احکامات مانتا ہوں۔ فرمایا تو زکوٰۃ نہیں دے گا؟ خدا کی قسم، جس رسی سے اونٹوں کو یا گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، جس رسی سے اونٹوں یا گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، تو سارا کچھ بھی زکوٰۃ میں دے دے، صرف وہ رسی اور اس رسی کی قیمت کے برابر بھی تو اتنا انکار کر دے کہ اس کی قیمت یا اس رسی کے برابر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں پھر بھی تجھ سے قتال کروں گا، لڑائی کروں گا۔ اتنے پختہ لوگ تھے، اتنے مصمم ان کا عزم تھا۔ اور پھر احد کا معرکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلی۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، وہ حقوق کی پامالی میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن اتنے باوقار بلند عزائم پختہ ایمان والے لوگ بھی لمحے پر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اگر اوجل ہوں تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں،
اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمارے لیے وعدہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت ساری ان کے احکامات کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے ہے۔ آج ہم جگہ جگہ پہ کیوں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں؟ کوسوو میں مسلمان ہیں، فلپائن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، افغانستان میں مسلمان ہیں، پاکستان میں مسلمان ہیں، قبرص میں مسلمان ہیں، فلسطین میں مسلمان لہو لہان ہو رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ 40 سالوں سے 50 سالوں سے زیادہ ہو گیا کشمیریوں کی جانوں کا عزتوں کا کوئی مول نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہونے کی وجہ سے، اسلام کے فرامین کو پس پش ڈالے جانے کی وجہ سے۔ آج بھی اگر امت کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع کا جذبہ بیدار ہو جائے، مسلمان تو قوم ہی وہی ہے جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتی ہے۔ مسلمان سر اٹھا کر چلتا ہے، سر جھکاتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکاتا ہے۔ نبی کی ذات کے سامنے بھی سر جھکانے کا، عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ محبت کا درس دیا گیا، اتباع کا درس دیا گیا، اخلاقیات کا درس دیا گیا، بلند وقار بلند کردار کا سبق پڑھایا گیا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، احد کے میدان میں بھی بہت بڑی ہمارے لیے تاریخی سبق ہے، اور پھر خندق کا مقام ہے، پھر تبوک کا مقام ہے، پھر فتح مکہ ہے، پھر خیبر کی جنگ ہے۔ کون کون سی جنگیں ہم بیان کریں؟ ساری جنگوں کے اندر بحمداللہ تعالی مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ کامیابی ملی۔ تو لوٹ آئیں ہم اس ماضی کی اپنی عظمت کی طرف جو ہم سے چھن چکی ہے، جو ہم کھو چکے ہیں۔ مسلمان جب تک یونائٹڈ نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، میں اگر اس ممبر پہ کہوں میرا مسلک، اور آپ اپنے ممبر پر کہیں ہمارا مسلک، اور ایک علیحدہ محلے میں کہیں لوگ ہمارا مسلک، تو آپ یاد رکھیں مسلمانوں کا یہ جو آج حال ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا۔ مسلمان جب تک متحد نہیں ہوگا، غیروں کی یہی سب سے بڑی تو طاغوتی قوتوں کی سازش ہے، یہی نظریہ وہ فرمان چڑھا رہے ہیں۔ آج کل تو بہت سے پروفیسر بھرتی کر دیے گئے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، اس بات میں لیکچرار بنا کے اس بات کا سبق پڑھانے کے لیے مسلمانوں کو توڑو، اتحاد کے حوالے سے ان کی بنیادیں کھوکھلی کرو، ان کی مساجد کا نظام کمزور کرو، ان کے ممبروں کا نظام تہس نہس کر دو، ان کی تقریروں کا نظام فرسودہ کر دو، ان کو نئے کلچر وہ متعارف کروا کے وہ پڑھاؤ، تاکہ یہ جو سعد بن ابی وقاص کا نظریہ ہے یہ لوگوں کو بیان نہ کر سکیں، خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی، کامیاب جنگی حکمت عملی وہ نہ پیش کر سکیں۔ خدا صرف یوٹیوب سے جڑنے کے بجائے، گوگل سے جڑنے کے بجائے، سوشل میڈیا سے جڑنے کے بجائے، موبائل کا ساتھی بننے کے بجائے، آئیں اپنی لائبریریوں کو دوبارہ آباد کریں، آئیں اپنی لائبریریوں کو دوبارہ آباد کریں، آئیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ دوبارہ جوڑیں، آئیں مسلمان امت جس مسلک کے ماننے والی ہے ایک ہو جائے، آئیں ہمارے اس ممبر کو، محراب کو علم کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے، اتحاد کے لیے استعمال کیا جائے، محبت کے لیے استعمال کیا جائے، نفرتوں کا کلچر ختم کیا جائے، حسد بغض و عداوت کو جہنم کی نظر کر دیا جائے، ایک ہو جائے مسلمان۔ اگر مسلمان صرف پاکستان کے بھی ایک ہو جائے، دنیا کو آپ ایک طرف کر دیں، پاکستان کے مسلمان اگر ایک ہو جائے، صوبہ پنجاب کے مسلمان ایک ہو جائے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دنیا کی قوم بنی نہیں جو مسلمان قوم کو شکست دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جذبہ ایمانی کی تر و تازگی اور فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری والا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔